اس اعلان کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ یہ عزت ظالموں تک نہیں جا سکے گی. اتنا مہنگا گھر اور پھر اس کے سامنے والی دیوار میں دراڑ. ایک دن میں نے مالک سے کہہ دیا، ہم شاعر اللہ سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں ایک دن میں نے مالک سے کہہ دیا، مالک اتنا مہنگا گھر، مستری مزدور معصوم، مزدوری میں امامت، اتنا بڑا خرچہ، سامنے والی دیوار میں دراڑ، تو یہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ اسماعیل کو پھر بھیج دے، ابراہیم کو پھر بھیج دے، جبرائیل کو پھر بھیج دے. اچھا نہیں بھیجنا چاہ رہا، کن ہی کہہ دے. تیرے کن کہنے کی دیر ہے؟ تو کائنات کا رب ہے، تو اللہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو مختار عالم ہے، تو کل ہے. تیرے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ کل کہہ دے، بس دیوار کی دراڑ چلی جائے. فرمایا یہ نشان تو خود رکھا ہے میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے، اب تک نشان رکھا ہے باقی، اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے. دیوار میں ایسا ہی نہ ہو آپ بولتے چلے جائیں گے اور میں رجب ہی پڑھتا چلا جاؤں. انتظام تو بڑا خوبصورت ہے. اب ذاکر کو اتنا بڑا گھڑیال بھی اگر دکھائی نہ دے تو پھر اس کے بعد ہاں اس واسطے علی کو اتارا ہے اپنے گھر، کوئی علی کے سامنے اف تک نہ کر سکے، اف تک نہ کر سکے، اب تک نشان رکھا ہے باقی، اسی لیے دیوار شک رہے کہ کوئی. رجب علی کا مہینہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. رجب علی کا مہینہ 13 رجب کی نسبت سے سمجھ میں آتا ہے. رمضان اللہ کا مہینہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. یاد الہی کا مہینہ ہے، ماہ سیام ہے. نصیب والا ہے وہ بندہ جس کے حصے میں رمضان آئے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. بات تو یہ بھی داد والی تھی، ذرا آپ کے مزاج والی نہیں تھی. ہاں معصوم فرماتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، معصوم فرماتے ہیں مقدر والا ہے وہ بندہ جس کے حصے میں رمضان آئے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سانس لینا بھی عبادت ہے رمضان میں. ویسے میرے زمانے کے امام کو یہ عزت حاصل ہے کہ میرے امام کی رعایا کا سانس لینا بھی ثواب ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آدم سے لے کے خاتم ماہ سیام میں 30 راتیں نصیب ہوتی ہیں، 30 ہی پارے ہیں. ایک روز پڑھ لیا جائے تو بڑی بات ہے. قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، نماز کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یاد الہی کا مہینہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، قضائے عمری کی ادائیگی کا مہینہ ہے. عمر میں جو قضائیں ہو گئی ہیں انسان کوشش کرے تو بھی، کام تو بڑا ناممکن سا ہے، عمر کی قضائیں کون دے سکتا ہے، لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. نماز ضرور پڑھا کرو. صرف رمضان میں نماز واجب نہیں ہے، نماز ساری زندگی میں واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ نماز ضرور پڑھا کرو. مجھے نہیں پتا میرے اس جملے کے بعد جو بول رہے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اب جملہ میرے لبوں پہ آ گیا تو میں جو کچھ تبلیغ اہل بیت ہے اس سے میں روگردانی نہیں کر سکتا. معافی چاہتا ہوں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، نماز کے ساتھ ہی پریشانی بنی ہوئی ہے. جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں.
نے عرض کیا ہے جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ اس کی جان نہیں چھوڑتے. تو اس لیے آپ مہربانی کرو علی والے نماز ضرور پڑھا کرو. نماز ہے ہی علی والوں کی، نماز روزہ ہے ہی علی والوں کا، حج زکوٰۃ خمس ہے ہی علی والوں کا. ہاں ہاں، جو چاہو جہاں چاہو، یہاں آسٹریلیا سے لے کے کربلا تک لے چلو. 14 کو گواہ بنا کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. کائنات میں کوئی عام آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے وہ خوشی سے اعلان کرتا ہے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. علی والا نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نماز اعلان کرتی ہے علی والا ہے. بیٹا میں اب نماز کی بات نہیں کرتا، غبارہ مت توڑ. رجب علی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رجب میں علی بادشاہ کی آمد. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یاد الہی کا مہینہ. شعبان و شہری، نبی فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. کبھی آپ نے توجہ کی اس بات پہ؟ شعبان میں نہ تو نبی کا آنا نہ نبی کا جانا. ہمارے دوستوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کو سرکار کی آمد ہے، ہمارے ہاں 17 ربیع الاول کو. اور 12 سے 17 تک یہ ایک ہفتہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جب جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے. علماء نے جسے ہفتہ وحدت کا نام دیا، اور میں کہا کرتا ہوں سلام ہو اس ایک کو جو ہمیں ایک کر دیتا ہے. سلام ہو اس ایک کو جو ہمیں ایک کر دیتا ہے. ہفتہ وحدت مناتے ہیں ہم سارے مسلمان، شیعہ سنی دونوں گھر مل کے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم